السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ قال اللہ تعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یا ایہا الذین آمنوا اذا نودی للصلاة من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بہترین دن جمعہ کا دن ہے۔ اسی دن سیدنا آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا، اسی دن ہی جنت میں داخل کیا گیا، اسی دن ہی جنت سے زمین پر اتارا گیا، اور فرمایا اسی دن ہی قیامت قائم ہوگی۔ محترم سامعین اکرام، بہترین دن جمعہ کا دن ہے۔ یہ دن سب سے پہلے مالک کائنات نے یہودیوں پر پیش کیا، انہوں نے انکار کر دیا۔ پھر عیسائیوں پر پیش کیا، انہوں نے بھی انکار کر دیا۔ ہفتہ اور اتوار کو انہوں نے اپنی عبادت کے لیے دن مقرر کر لیے، پھر اس میں وہ سچے نہ نکلے۔ پھر جمعہ کا دن امت محمدیہ پر پیش کیا، انہوں نے قبول کر لیے، اس لیے اس میں وہ سچے ہیں۔ اور جمعہ کا دن اس قدر فضیلت و اہمیت کا دن ہے، مالک کائنات نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، اے ایمان والو، جب جمعے کے لیے اذان دی جائے تم اپنے تمام تر مصروفیات کو چھوڑ کے، کاروبار کو چھوڑ کے جمعے کے لیے روانہ ہو جایا کرو۔ اور اس قدر فضیلت کا دن ہے، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جمعے والے دن ایک ایسی گھڑی آتی ہے جس میں وہ اللہ سے التجا کرتا ہے، دعا کرتا ہے، مالک کائنات اس کی دعا کو قبول فرما لیتے ہیں۔ اور اس کی فضیلت میں دوسری بات یہ ہے، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جمعے والے دن جو اول وقت میں آتا ہے، پہلے ٹائم میں آتا ہے، جمعہ شروع ہونے سے پہلے مسجد میں آتا ہے، نبی مکرم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نبوت والی زبان سے کہا ہے، مالک کائنات اس کو ایک اونٹ کی قربانی کا اجر و ثواب عطا فرما دیتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور اسی طرح درجہ بدرجہ جو آتے رہتے ہیں، جمعہ شروع ہونے سے پہلے مالک کائنات اس کو اجر و ثواب عطا کرتے رہتے ہیں۔ سیدنا شہاب رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں، ابو داؤد کی روایت ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا، جمعہ کا دن اس قدر فضیلت و اہمیت کا دن ہے، ہر بالغ مسلمان پر یہ واجب ہے، حق ہے، وہ جمعہ کو ادا کرے۔ اور ایک بات کو نوٹ فرما لیں، نبی علیہ السلام نے فرمایا، جمعہ کے دن مسجد میں ہر دروازے پر اللہ رب العالمین کے نورانی فرشتے رجسٹر لے کر کھڑے ہوتے ہیں۔ اول وقت میں، دوم وقت میں اور تیسرے وقت میں جو لوگ آتے ہیں جمعہ شروع ہونے سے پہلے، ان کا نام درج ہوتا رہتا ہے۔ جب خطیب منبر پر بیٹھ جاتا ہے اور پھر کھڑا ہو کے خطبہ دیتا ہے، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا، اللہ رب العالمین کے وہ فرشتے وہ مجمع میں بیٹھ کے، اجتماع میں بیٹھ کے، لوگوں میں بیٹھ کے وہ خطبہ سننا شروع کر دیتے ہیں، اور جو خطبے کے دوران آتے ہیں ان کا نام نوٹ نہیں ہوتا۔ یہ بڑی قابل غور بات ہے۔ اگر ہم اپنی یہ روٹین بنا لیں کہ جمعہ شروع ہونے کے بعد ہی ہم مسجد میں جائیں گے، گویا کہ ہمارا نام اللہ رب العالمین کے رجسٹر میں درج نہیں ہوا۔ یعنی ہر جمعہ ادا کرنے والا، اس کا نام درج ہوتا ہے اور اللہ رب العالمین کے ہاں اس کی حاضری پہنچ جاتی ہے۔ جو لیٹ جاتا ہے، جو گھر میں بیٹھا رہتا ہے، اپنے کاروبار میں، اپنی گھر کی مصروفیات میں پڑا رہتا ہے، خطبہ شروع ہو جاتا ہے، آدھا خطبہ گزر جاتا ہے، اور پھر میرے محترم عزیز بھائیو وہ گھر سے اٹھتا ہے، مسجد کی طرف روانہ ہو جاتا ہے،
گویا کہ اس کا نام اللہ کے کاغذوں میں نہیں لکھا گیا۔ اگر ہر جمعے اس کی یہی روٹین رہی کہ ہر جمعے وہ لیٹ جائے، گویا کہ ہر جمعہ اس کی غیر حاضری لگتی ہے، اللہ کے ہاں اس کا نام نہیں پہنچتا۔ تو محترم عزیز بھائیو، ہفتے کے بعد جمعہ آتا ہے، تو جمعے والے دن ہمیں اول وقت میں تیاری کر کے، خوشبو لگا کے، تیل لگا کے، بہترین پاکیزہ کپڑے پہن کے مسجد میں جایا کریں۔ اور نبی علیہ السلام نے جمعہ نہ ادا کرنے والوں کو میں اس قدر غصے کا اظہار کیا ہے، اور اس قدر نبی علیہ السلام نے ناراضگی کا اظہار کیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اپنے مصلی پر کسی اور کو کھڑا کروں اور میں ان کے گھروں میں جاؤں جو ابھی مسجد میں جمعے کے لیے نہیں آئے، میں ان کے گھروں کو جلا کے رکھ دوں۔ یہ نماز کے لیے الگ بھی آئی ہے بات، لیکن یہ خصوصاً جمعے کے لیے بھی حدیث وارد ہے۔ نبی علیہ السلام نے اس قدر غصے کا اظہار کیا ہے، اور جمعے کا دن اس قدر فضیلت و اہمیت کا دن ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا ایک نماز دوسری نماز کے لیے کفارہ بن جاتی ہے، اور اسی طرح فرمایا ایک جمعہ دوسرے جمعے کے لیے کفارہ بن جاتا ہے۔ ایک جمعہ ادا کیا، دوسرے جمعے کے دوران جو دن آتے ہیں، انسان ہونے کے ناطے سے کوئی غلطی ہوگی، خطا ہو گئی، لغزش ہوگی، کوئی برائی ہو گئی، تو جمعہ ادا کرنے کے ساتھ مالک کائنات اس کے گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ الرمضان الی الرمضان، اسی طرح رمضان دوسرے رمضان کے لیے کفارہ بن جاتا ہے۔ تو محترم عزیز بھائیو، ہمیں کوشش کرنی چاہیے، تگ و دو کرنی چاہیے، سبقت لینی چاہیے کہ جمعے والے دن ہم اپنی تمام تر مصروفیات کو چھوڑ کے اول وقت میں مسجد میں جا کر کے ایک اونٹ کی قربانی کا ثواب حاصل کر لیں۔ لیکن آج اگر ہمیں اونٹ خرید کر ذبح کرنا پڑ جائے تو میرے محترم عزیز بھائی، اس کی قیمت کا آپ کو پتہ چل جائے گا، قیمت کس قدر زیادہ ہے۔ اور ہر ہفتے یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے بہترین پیکیج ہوتا ہے، ہمیں اس کو حاصل کرنا چاہیے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔